لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تاجدار ختم نبوت. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام جلوہ فگن علماء اہل سنت اور پی پی 210 کے ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، محبین، مخلصین تحریک لبیک پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مختصر سی بات کرنی ہے، رسمی بیان نہیں ہے، نہ مجھے طرز آتا ہے، بس یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ سنتے ہیں. آج یہ غوثیہ مسجد میں، جامع مسجد غوثیہ غوث پاک کے نام سے منسوب مسجد ہے. جیسے نام دیکھا تو مجھے میرے والد صاحب یاد آ گئے، مفتی اعظم بلوچستان مفتی محمد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. وہ جہاں بھی مسجد کا افتتاح کرتے فرماتے نام کیا رکھیں؟ فرمایا غوثیہ. ہماری اپنی مرکزی جامع مسجد ہے، ان کا نام بھی غوثیہ ہے. کراچی میں میرے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، بڑے بھائی، ان کی مسجد کا نام بھی غوثیہ ہے. میں جس مسجد میں ہوتا ہوں ان کا نام بھی غوثیہ ہے. میرے دو اور بھائی ہیں، ان کی بھی مساجد کے نام غوثیہ ہے. میں گوادر چلا گیا پہلی بار 2018 میں الیکشن کے حوالے سے، تو بارڈر ہے ایران کا، تو بندہ تھک جاتا ہے وہاں جا. میں وہاں جیونی ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچا تو میری پہلی میٹنگ تھی وہاں. ہمارے ذمہ داران نہیں تھے، مسجد میں بیٹھے، ظہر کی نماز کے بعد بیان ہو گیا، مختصر سا بیان تھا، بس ہمیں اجلازی نما تھا. نماز کے بعد جو ہے، اچھا اس مسجد کا نام بھی غوثی ہے. سبحان اللہ. ایک بابا تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی عبد الرحیم کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بیٹا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھ چوم کے کہا کہ وہ 1972 میں ٹرک پہ آئے تھے، جب لوڈنگ ہے اس میں تقریباً 8-10 دن لگتے تھے، اس پہ وہ یہاں آئے تھے اور اس مسجد کا افتتاح بھی کیا تھا اور مسجد کا نام بھی انہوں نے. سبحان اللہ. غوث پاک سے ہماری نسبت ہے. حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی شہباز علا مکانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت کو اعلیٰ حضرت میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ غوث پاک سے بڑی محبت تھی ان کی. ان کا ایک شعر ہے نعت کا، وہ میں
واقعہ سنانے کے بعد پھر وہ پڑھوں گا تو آپ کو مزہ آئے گا سننے میں۔ اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے گئے تو آپ کو بخار تھا اور آپ پر ایک اعتراض کیا گیا کہ انڈیا سے احمد رضا خان آئے ہیں جو مصطفیٰ کے علم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کے علم کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ اعتراض ہو گیا علماء مکہ کی جانب سے۔ آپ کے خلیفہ تھے ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت، انہوں نے آ کر عرض کی جی اعتراضات ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں، کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کتاب تو سارے یہی ہندوستان میں تھے، بغیر کتاب کے آپ نے 7.5 گھنٹے میں ایک ضخیم کتاب عربی زبان میں لکھی، سبحان اللہ، دولت المکیہ کے نام سے، وہ آج بھی کتاب شائع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت کے حیات میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی مفتی اعظم کے پاس جب گیا تو کتاب دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد نے لکھی ہے۔ بولا اس میں تو بڑی محنت کی ضرورت ہوگی، بڑا وقت لگے گا۔ بولا وقت کوئی نہیں لگا، 7.5 گھنٹے میں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں میں تو مان ہی نہیں رہا ہوں 7.5 گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور یہاں کے لوگ مان نہیں رہے کہ 7.5 گھنٹے میں آپ نے لکھا کیسے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ کتابیں میری تھیں انڈیا میں، میں آیا ہوں، میں نے مصلی بچھایا ہے اور 2 نفل پڑھی ہے، اور اتنے میں میرے سامنے جلوہ جانا کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، دائیں جانب مولا علی بیٹھے ہیں رحم اللہ وجہہ الکریم، اور بائیں جانب غوث اعظم ہیں۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ دشمنوں نے آپ کے ناموس پہ حملہ کیا ہے، میرے پاس ہتھیار ہندوستان میں ہے، تو اب میں صرف ایک ہی واسطہ دیتا ہوں۔ وہ کیا واسطہ تھا اب شعر سنیں، اب سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، کہتے ہیں غوث اعظم کو بطور واسطہ پیش کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا گھبراتے کیوں، میں بتاتا ہوں تو لکھتا جا۔ کیا بات، حضور غوث اعظم کی سے منسوب یہ مسجد ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوگی۔ مقام مصطفیٰ بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہم جیسے کمینے لوگ بات کریں کہ بھئی حق ادا ہو، نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبوب کا مقام تو وراء الورا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا مقام جاننا اور ایک ہوتا ہے بندے کا مقام جاننا، جگہ۔ آپ کے امام صاحب، آپ امام صاحب جی آگے تشریف، امام کو آگے کرو بھائی، امام سے آگے زندہ قومیں نہیں جاتی، اللہ اکبر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، قوم مردہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ امام کے آگے آ جاتی ہے، زندہ جو ہے نا وہ امام ہی آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے امام صاحب ہیں، ان کا گھر سب نے دیکھا ہے، جگہ ہے بھی، یہ کمرہ ہے، حجرے میں رہتے ہیں، جگہ سے سب واقف ہیں، مکان سے سب واقف ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ، کہتے ہیں مکان جاننا ایزیلی لے سکتے ہیں بندہ، اب ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلانا گھر ہے فلانے گلی میں فلانے محلے میں، یہ مکان ہے، یہ جگہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کا مقام، یہ تو بڑی بات ہے، محبوب کے مقام کو بھی کسی نے نہیں جانا۔ اللہ، خدا دانت کہ تو چے در مکانی ہما پیغمبر آدر جستجوان، خدا دانت کہ تو چے در مکانی کہ تمام نبی
اس بات کی جستجو میں ہے کہ یا رسول اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ سبحان اللہ کیا بات کہتے ہیں وہ صرف رب جانتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مکان اس کا جانا جاتا ہے جس کا گھر وجود ہو، جس کے گھر کا وجود ہو، جس کا گھر نظر آئے۔ لیکن یہ تو وہ ہستی ہیں، یہ وہ محبوب خدا ہے کہ وہی لا مکان کے مکی ہیں۔ وہاں گئے جہاں مکان کوئی نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ کیا ایک یہاں غوثیہ مسجد میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی ہو رہی ہے، میں سنا کر حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ سن کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ محفل سجی ہوئی ہے، جانے کائنات نے فرمایا حسان بیٹھا ذرا خطبے میں، اسٹیج لگایا گیا، وہ بیان کیا کر رہے ہیں تو کمال کر دیا حضرت حسان نے۔ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہو کہ رب سے ملا دیتے ہو۔ ہم نے کہا کہ بھائی حد بتا دو، تو ہم وہاں رک جاتے ہیں۔ لیس لہو حد، سرکار کے تعریف کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک انسان کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مسلمان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مومن کا مقام اپنے انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ولی کا مقام اپنے انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں غوث کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث الاغیاث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں غوث الاغیاث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قطب الاقطاب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ میں مختصر بتاؤں 27 درجے ہیں، کتنے؟ 27 درجے ہیں، ٹائم کی قلت کے باعث میں مختصر بتا رہا ہوں کہ جہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث اعظم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ غوث اعظم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس امت میں 13 غوث اعظم، کتنے؟ 13۔ اس امت میں 13 غوث اعظم گزرے ہیں۔ پہلے کا نام ابوبکر صدیق ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، چوتھے کا نام مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام حسن عسکری، امام جعفر صادق، اور 13ویں جو غوث اعظم ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ کر قلم توڑ دیا، فرمایا غوث اعظم سے لے کر امام مہدی تک غوث تو بڑے ہوں گے لیکن غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی۔ تو غوث اعظم کا مقام جہاں انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے تبا تابی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں تبا تابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں تابی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صحابی عام صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر مہاجر کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر انصار کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر خلفائے راشدین کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر صدیق اکبر کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں صدیق اکبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نبی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم پیغمبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبی فخرو من سب نبی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے خیال میں گفتگو ہو جائے، نعرہ کلوز کر، ٹھیک ہے؟ سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، ہم کمینے لوگ بیٹھے ہوئے بیان کرنے کے لیے، ورنہ ان کی شان تو وراء الورا ہے۔
ہمارے مدارس میں پہلے فارسی پڑھائی جاتی تھی، آج تو وہ ڈیلیٹ ہو گئے، آج فارسی ہے ہی نہیں۔ فارسی کی ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مکتبے میں جائیں یا کسی مسجد کے امام سے کہہ دیں کہ وہ کتاب ہمیں دے دیں، فارسی کی کتاب ہے، درس میں شامل تھی، ابھی بھی کچھ مدارس میں پڑھاتے ہیں ہوں گے، لیکن اکثر مدارس میں وہ موقوف ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہمارے استاد علیہ رحمت شیخ الحدیث عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ میرے اگر بس میں ہو تو میں اولا سے لے کر دورے تک فارسی کی ایک ایک کتاب ہر سال رکھوں اور اس کو پڑھاؤں، کیونکہ فارسی بندے کو سچا پکا عالم دین بناتا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بوستان۔ وہ کتاب کسی 40 دن والے مولوی صاحب نے نہیں لکھی کہ 40 دن پڑھ کے آگے اللہ کا ولی بن گئے، نہیں، انہوں نے 40 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ آج کا تو 4 سال والا بھی ہے، 3 سال والا، شارٹ کٹ مولانا صاحب، سبحان اللہ بولو تو بولو، شارٹ کٹ، ٹائم بچاؤ، 4 بجے گیا 5 بجے تک کرتا رہا پورا سارا جناب، اس کے بعد دستار بندی ہو گئی، اللہ خیر سلام۔ پہلے زمانے میں میرے والد صاحب نے جو نصاب شروع کیا تھا، محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت کے شاگرد تھے میرے والد گرامی، ان کا نصاب اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے۔ ان میں 20 سالہ عالم کورس لکھا ہے انہوں نے، پورا 20 سال، جس میں سب ہے الحمدللہ، اللہ غفور ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے جو کتابوں کے نام بھی آج کل کے درس نظامیوں میں شامل نہیں۔ 20 سالہ تو شیخ سعدی علیہ رحمت جن کا نام ہے، 40 سال انہوں نے علم حاصل کیا، 40 سال انہوں نے سیر و سیاحت کی ہے، 40 سال انہوں نے گوشت نشینی اختیار کی ہے۔ شیخ سعدی کی عارف حقمود 120 سال عمر ربود، 120 سال ان کی عمر تھی۔ سبحان اللہ۔ ان سے جب میں نے پوچھا مقام مصطفیٰ کیا ہے تو شیخ سعدی بول پڑے اور بڑے خوبصورت انداز میں، بوستان کا دوسرا باب ہے، در نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتے رہے، اتنے فصیح و بلیغ، اتنے پیارے الفاظ، اتنے خوبصورت الفاظ، فصاحت کو کی انتہا کر دی، بلاغت کی کمر توڑ دی، اتنے خوبصورت الفاظ، لا 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 لا، آخر میں شیخ سعدی نے جلوہ جانا کی زیارت کرتے ہوئے، رخ اس طرف کرتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے الفاظ کے گلستان سے، باغ سے بڑے خوبصورت الفاظ چن کر تیری شان کے لیے میں نے جب رکھا تو لفظ چھوٹے رہ گئے، تیری شان بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ہتھیار ڈال دیا شیخ، یہ میرے بس کی بات نہیں، لگانم قدامی سخن کو یمت کہ بالا تری ذات سے من کو یمت، یہ جو میں نے 70-80 اشعار لکھے ہیں، یہ لفظ سارے چھوٹے ہیں، آپ کی شان ہے۔ مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا مقام مصطفیٰ کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ پیر میر علی شاہ صاحب پنجاب کے ہاں جانتے ہیں، گولڑا والے سرکار، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے عشاء کی سنتیں رہ گئی، جلوہ جانا کی زیارت ہوئی تو آپ اس زیارت کو کیسے دیکھا، آپ سرکار کا مقام بیان کرے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما حسنکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جانا۔ کسی نے جب زور دیا کہ بابا جی کچھ تو بیان کیجئے، آپ نے جھڑکتے ہوئے فرمایا چپ کر میرے علی، اتھا جان نہیں ہو، یہاں بولتے ہو۔ آج ہوٹل میں بیٹھ کر موضوع سخن جلوہ کائنات کو ہم نے بنایا، گاڑیوں میں بیٹھ کر موضوع سخن جلوہ کائنات، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آؤ میں ایک اور شیخ سے پوچھنا ہوں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے اعلیٰ حضرت بول پڑے، قوم میں نے عرض کیا مقام مصطفیٰ کیا ہے، ان کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے، انہوں نے جو پکارا، انہوں نے جو کہا تو یہی الفاظ جچتے تھے کہ سرور کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے۔ کیا بات، عیب تناہی جانتے ہو یا تھوڑی سی وضاحت کروں؟ عیب تناہی، تناہی کا معنی ختم ہونا، عیب
ختم ہونا بھی عیب ہے. فرماتے ہیں ختم ہونا بھی عیب ہے. فرماتے ہیں کسی میں 10 خوبیاں ہوں، وہ ٹیچر بھی ہے، وہ ٹیوشن میں پڑھاتا ہے، وہ قاری صاحب بھی ہے، وہ حافظ صاحب بھی ہے، وہ پروفیسر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، 10 خوبیاں ہیں. آپ گنتے جائیں 1 2 3 4 5 9 تک پہنچ کر کہنا پڑے گا یہ جو آخری آ رہا ہے یہ آخری ہے. کسی میں 100 خوبیاں ہوں، 99 پہ پہنچ کے کہنا پڑے گا یہ آخری ہے. کسی میں 1000 خوبیاں ہوں، 999 پہ پہنچ کے کہنا پڑے گا یہ آخری ہے. کسی میں 1,00,000 خوبیاں ہوں، 99,999 پہ پہنچ کے کہنا پڑے گا یہ آخری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس تو ختم ہی نہیں ہے، یہ ختم ہونا بھی عیب ہے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بنی خیرہ ہوں میرے شاہ، کیا کہوں تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا مولا. کیا بات، واہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. فخرو، فخرو، فخرو. حضور میر المجاہدین زندہ باد. جاری نہیں. تو انشاءاللہ. جب میں نے پوچھا حضرت حسان بن ثابت سے، بلایا نا سرکار نے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت آپ کے اشعار پڑھتے ہیں، نعت، صرف نعت نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی وضاحت کرتا تھا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جناب رنگ برنگی کپڑے پہن کر آ گئے تو نعت پڑھ کے چلے گئے جی میں حاضری لگا دی. حاضری کے لیے نہیں، وہ یہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے نعت بھی پڑھتے تھے. اور میدان جہاد میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رزمیہ جو اشعار سب سے زیادہ ہے وہ حسان بن ثابت کے ہیں کہ جب لشکر جاتا تھا تو سامنے وہ رزمیہ اشعار پڑھتے تھے اور جنگی اشعار پڑھتے تھے اور وہ بھاگتے تھے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے. اللہ، ایسا تو ہے نہیں کہ ختم نبوت میں دھرنا ہے اور حضرت جو ہے نا آرام کر رہے ہیں، وہ نعت کے ٹائم پہ لگا ہوا ہے. نہیں ایسے نعت خوان نہیں تھے، وہ یہاں بھی نعت پڑھتے تھے، وہ وہاں بھی نعت پڑھتے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ، فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی. کیا بات. کہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس میں کمال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو. آپ کہاں گئے ہو؟ آپ تو مدینے سے باہر ہی نہیں گئے ہو، یا مکے تک گئے ہو یا شام تک گئے ہو سکتا ہے مصر میں کسی کی آنکھ نے دیکھا ہو سکتا ہے ہندوستان میں کسی کی آنکھ نے دیکھا ہو. ان کو ضرب کاری لگاتے ہوئے اگلے شہر میں فرمایا میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسا تو حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آگے فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے پاک. یہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری نظر کا عیب ہے. یہ سامنے وضو خانہ، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے، 10 کلومیٹر ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری نظر کا عیب ہے. یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ جان کائنات نے پانی اٹھا کے پھینک دیا مکہ کی طرف. یا رسول اللہ آج کیا ہوا؟ فرمایا مکے میں میرے حلیف پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، انہوں نے مجھے وہاں سے صدا دی ہے تو میں نے ان کی مدد کی. آپ کیسے نہ دیکھتے؟ کیونکہ خلقت مبرئا من کل عیب. ہم آواز 2 کلومیٹر دور ہو تو نہیں سن سکتے، مکے سے مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے سن سکتے ہیں کیونکہ خلقت مبرئا من کل عیب. کیا بات. فجر کی اذان ہونی ہے نا انشاءاللہ. اس فجر کی اذان کو ہم سنتے ہیں، ابھی سن رہے ہیں؟ نہیں. وہ ہوگی تو سنیں گے، ہوگی تو سنیں گے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد حضرت بلال سے پوچھا بلال تیرے جوتوں کی آواز میں جنت میں سننا. سبحان اللہ. مہینہ برپا ہوگا، بلال جنت میں جائیں گے، جوتوں سے آواز آئے گی، جو آواز اس وقت آئے گی محبوب نے پہلے سن لی. سبحان اللہ. خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب جس طرح تو نے چاہا رب نے ویسے بنایا. کیا بات. دیکھیں جب بنے نہیں تھے تو وہ چاہنے والا کون تھا؟
جب تو نے چاہا تو بنا، یعنی بنایا بعد میں، یہ جو چاہ رہا ہے کہ مجھے ایسے بنا وہ کون ہے؟ سبحان اللہ ذرا غور کیا ہے شیخ سے ماشاءاللہ، میلاد میں تو بڑے اشعار کو سنتے رہتے ہیں آپ اور خوب سر دھنتے رہتے ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح تو نے چاہا رب نے ایسے بنایا۔ اس حسان بن ثابت کے اس اشعار سے ان کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ حسان بن ثابت کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تو محبوب کے بشری لباس ہیں، اصل تو محبوب کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہوئی۔ سبحان اللہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی ذات تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے بنا؟ فرماتے ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ تھا جو کہہ رہا تھا میری آنکھیں یوں بنا تو رب نے ایسے بنا۔ ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، ہمارے بچے تو زیادہ جانتے ہیں نا آج کل، سبحان اللہ بولو تو بولو، بچے تو آئینے کے سامنے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے قرآن نے جو زندگی کے ادوار رکھے ہیں دور، وہ 5 دور ہیں، 5 سٹیج ہیں، درجے ہیں انسان کی زندگی کے۔ میں حافظ نہیں ہوں، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، حافظ ہوں گے تو میری اصلاح کر لیں گے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، وَلَهْوٌ تماشا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن ہم پڑھے تو نا، قرآن کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے۔ میں ایک گھر میں گیا، میں اپنے تجربے کی اپنے آنکھوں کے گواہی دے رہا ہوں، تو وہاں 7 غلاف میں وہ قرآن پاک، جیسے غلاف باندھتے ہیں تو اس میں ایک رسی بھی ہوتی ہے، دھاگا وغیرہ وہ باندھتے ہیں، پھر دوسرا 7 میں وہ قرآن پاک بند کیا ہوا تھا اور گرد سے اٹکا ہوا غلاف۔ میں نے گھر والوں کو کہا ظالموں، اللہ کے کلام کو کیوں قیدی بنایا تم نے؟ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہ رب کا میسج ہے، پیغام ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ ایسے نہیں ٹاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، بس ختم۔ قرآن کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا، ٹھیک ہے شفاء لما فی الصدور ہے، شفا ہے، تعویذ لکھو، رام کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آیا نہیں۔ بیمار ہو جائے تو قرآن اٹھاؤ، جو بے ہوش ہو گئے قرآن پاک، فوتگی ہو گئی تو قرآن پاک لاؤ، جو ختم شریف پڑھو۔ یہ قرآن اس کے لیے نہیں آیا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ بابے کہتے ہیں جناب اسی تو پڑھیا نہیں ہے، سانو تو نہیں آنا کی لکھا ہے، کہتے مولوی صاحبان جان دیں، یہ بہانہ ہے، یہ نفس کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ میں مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ بے نظیر انکم سپورٹ، میں اکثر ہی مثال دیا کرتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ کا میسج آتا ہے، بابوں پہ بھی آتا ہے، عورتوں خواتین پہ بھی، اور جو نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہیں زمیندار ان کو بھی آتا ہے نا۔ وہ بابا کیا کرتے ہیں، بچوں کو بلاتا ہے، بچے آئے تھے، بچہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں پڑھا ذرا، پیسے تو نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہتا ہے میری انگلش ویک ہے، میں کسی اور کو بلاتا ہوں، بلا جلدی بلا، پیسے آئے شاید احساس پروگرام کے، وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، میں خیر سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، سارے ڈرامے چلتے رہیں گے، قائم وہی رہے گا جو دین مصطفیٰ ہو، انشاءاللہ وہ قائم ہے، وہی قائم ہوگا، باقی سارے جھوٹ فساد۔ پھر وہ دوسرا آتا ہے، تیسرا، 10 بچے آتے ہیں، پھر تحقیق ہوتی ہے کہ جی 3000 روپے آ گئے، 4000، ایسا ہے، بتائیں نا آپ لوگ ایسا ہے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ کے میسج کو سمجھنے کے لیے آپ نے 10 بندوں کو ڈھونڈا جو رب کا میسج ہے۔ کبھی کسی جاننے والے کو کہا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، انہیں بتا دو۔ کبھی مسجد کے امام کو کہا کہ چلو یہ ایک آیت میں روزانہ پڑھتا ہوں، جتنی زندگی ہے میں پڑھتا رہوں گا، ایک آیت روزانہ، مجھے بتا اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ پوری ہسٹری ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں رب نے فرمایا کہ میں نے سائنس بھی اس کے اندر ڈال دیا، سارے علوم اس کے اندر، بھلا رتب ولا یابس الا فی الکتاب،
خشکی کا ہو یا طریقہ ہو یا سمندر کے تہہ کا ہو، وہ سارے علوم میں نے قرآن کے اندر رکھ دی. ہم بچے کو انگلش پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر میں ایم ایس کراتے ہیں، بی اے کراتے ہیں، پھر کراتے ہیں، کیوں؟ تنخواہ زیادہ ملے گی. ایسا ہی ہے، تنخواہ زیادہ ملے گی اور وہاں تنخواہ ملے گی جو ختم بھی ہو جائے گی. قرآن پڑھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا حشر کے میدان میں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فرمایا لعب کھیل ہے، لہو تماشا ہے، تفاخر بینہم، زینت وزینت، زینت آرائش زیبائش، تفاخر بینہم فخر ہے. پھر تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ 5 اسٹیج قرآن نے بتایا کہ انسان کی زندگی یہ ہے. پہلے بچہ ہے، کھیل کود کھیل رہا ہے، مٹی میں کھیل رہا ہے، گلیوں میں کھیل رہا ہے. بھوک لگی، ماں کے پاس چلا گیا، ابو سے پیسے لیے رو کر، وہ پیسے مل گیا، خوش ہے اپنے، مگر دنیا کا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی کوئی ریلیاں نکل رہی، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی حکومت جا رہی ہے، کسی کی آ رہی ہے، اسے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں. وہ کھیل کود میں ہے. یہ پہلا اسٹیج ہے انسان کی زندگی کا. فرماتے ہیں جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر وہ تماشا کرتا ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے. تماشا کیا کرتا ہے؟ پیسے نہیں دے تو لڑتا ہے، بکسے پھینکتا ہے، چیزیں توڑ دیتا ہے، محلے میں آ کے واویلا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کا لڑکپن ہے. پھر کہتے ہیں اس سے بھی ذرا بڑھ جاتا ہے، پھر زینت. پھر وہ اپنے کپڑے دیکھے گا، میرے کپڑے سب سے اچھے نظر آنے چاہیے، میرے پاس فیئر اینڈ لولی ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، شیشہ لگنا چاہیے، یہ وہ زینت ہونی چاہیے، سارا کچھ یہی وہ اسی میں لگا رہتا ہے مگن. پھر کہتے ہیں یہ بھی اسٹیج ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے آ جاتا ہے. اب شادی ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ تفاخر. بس جی میں، میرا قبیلہ، میری برادری، میری پارٹی، میرا والد، میرے دادا، میرے فلانا ہے، وہ اسی میں فخر کرتا ہے. پیسے آنے چاہیے، مجھے نیچے نہیں ہو، جو کچھ ہونا چاہیے. خبردار، پیسہ جاتا ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، زمین جاتی ہے جائے، بس یہ ٹھاٹ باٹ یہ رہنی چاہیے. اس مونچھ کے فخر میں، اونچے ہونے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، مونچھ نیچ نہیں ہونی چاہیے. وہ اسی میں یہ بھی قرآن کہتا ہے یہ بھی گزر جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے جناب تکاثر، پھر کثرت مال کی. بس مال آنا چاہیے، اونچ نیچ کا تو بات ہی نہیں ہے، اونچ ہی کاٹ دو، بس پیسے آنے چاہیے. سبحان اللہ بولو. جو لینا ہے لے لو، بس بھیجتی ہے، آرام ہے، حلال ہے، جو کچھ ہے، پیسے آنے چاہیے. اور یہ تکاثر اتنی ہوتی ہے کہ قبر تک اسے پہنچا دیتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور کہتے ہیں قبر میں چنگانے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی سود کھا رہا ہے، پھر بھی رشوت لے رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، گن پوائنٹ پہ لوٹ رہا ہے، یہ سارا کر رہا ہے. یہ جب تک قبر میں نہیں پہنچے گا یہ سلسلہ چلتا رہے. پھر آگے کیا ہے؟ یا مغفرت ہے یا عذاب ہے. دو چیزیں. اگر یہ چیزیں صحیح کی تو مغفرت ہے، رضوان، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر عذاب ہے شدید ہے. تو آئینے کے سامنے ہم سب جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں. کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کاش میری ناک اس طرح ہوتی، کاش میری آنکھیں یوں ہوتی، کاش میری. کہتے ہیں جب سرکار آئینے کے سامنے جاتے تھے نا، کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جس طرح مصطفیٰ نے چاہا رب نے ایسے ہی بنا دیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. انہوں نے جو ناموس رسالت پر جو پہرا دیا ہے نا، کمال کر دیا ہے. پوری ہندوستان میں، سینٹرل ایشیا میں، ہر ایک سے لڑ رہا ہے، یہ آ رہا ہے جیسے، یہ آ رہا ہے جیسے، یہ آ رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور عشق اتنا، اور آپ کی جوانی اتنی پاکیزہ. 22 سال کی جوان ہے. ہمارے 22 سال کے بچے کو دیکھو، اسے تو فرصت ہی نہیں ہے اپنے زینت سے، کھیل کود سے، تماشے سے. رمضان المبارک کی راتیں ہیں، وہ روڈوں پہ جناب گڈیاں کھیل رہا ہے، سائلنسر نکال کے بھاگ رہا ہے،
کرکٹ کھیل رہا ہے. ہمارے بچے کو تو کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے, ابھی تک تو بچہ ہے, 22 سال کا ہو گیا بچہ ہے. اعلیٰ حضرت 22واں سال 21واں سال چل رہا ہے. والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے, میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ محبوب کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا نہیں, اس دفعہ آپ کے بھائی جائیں گے, اگلے سال تمہاری باری ہے. تو یہ عاشق زار پورا سال انتظار کرتے تھے, اور جب ان کے بھائی جا رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اور زبان پہ کیا جاری تھا کہ جان و دل ہو شوخرت, سبحان اللہ. جان و دل ہو شوخرت, یعنی بھائی میرے سارے جا رہے ہیں. جان و دل ہو شوخرت, سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے ذات, سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے ذات, سارا تو سامان گیا. پورا سال جو بھی آپ سے ملتا آپ ان سے کہتے ہیں جی دعا کرنا, کل میں اپنے محبوب کی, اگلے سال میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں مدینے جا رہا ہوں, سبحان اللہ, میں طیبہ جا رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ جو طیبہ والے ہیں وہ بھی مکہ آتے ہیں تب حاجی بنتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کا نام نہیں لے رہے, طیبہ کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ طیبہ کا, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا گھر کسی نے کہ نہبت کدھر کی ہے, کہاں کا ارادہ ہے, تو مدد طیبہ جانا. جب انہوں نے کہا کہ طیبہ والے بھی تو ادھر آتے ہیں, کعبے کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا, حضرت خلیل کہاں ہوتے علیہ السلام, یہ بنا, یہ جو عمارت خانہ کعبہ ہے یہ بھی کہاں ہوتا, ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولا قبال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. واہ واہ. دوسرے سال روانہ ہوئے, حرم شریف میں پہنچے اور طواف میں مصروف ہیں. عاشق کی نگاہ جو ہے نا اپنے عشق کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. جیسے گنبد میزاب رحمت پہ نظر پڑی ہے, میزاب رحمت, حاجی گئے, حاجی بیٹھے یہاں پہ, عمرہ کرنے والے تو گئے ہوں ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حبیب کے صدقے عمرہ اور حج کی دولت عطا فرمائے. میزاب رحمت کرنالا ہے, جہاں سے بارش کا پانی نکلتا ہے. جب اعلیٰ حضرت طواف کر رہے تھے نا تو جیسی دیکھا اور سب کو کہہ رہے تھے حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میزاب رحمت پہ نگاہ پڑی تو میزاب رحمت کو دیکھا, اور مدینہ منورہ کے سمت کو دیکھا تو میزاب رحمت اگر آج بھی جائیں گے تو ڈائریکٹ گنبد خضرا کی طرف لائنیں لگی ہوئی. فوراً کہہ اٹھے کعبے سے آتی ہے سزا, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. وہاں سے جب نکلنے لگے تو شریف مکہ نے آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا. 22 سال کا جوان, تو جب بوسہ دیا تو کسی نے کہا کہ تم بولا میں نے ویسے بوسہ نہیں دیا, واللہ انی لعاجد نور اللہ فی ہذہ الجبہہ, اللہ کی قسم میں رب کا نور اس پیشانی میں دیکھتا ہوں. اور یہ نور اس وقت آتا ہے کہ جب ماضی بیدار ہو. ماضی میں تو رشوت لیتا رہا, ماضی میں تو لوگوں کے ٹھیکے کھاتا رہا, نالیوں کے پیسے کھاتا رہا, سیوریج کے پیسے کھاتا رہا, روڈ کے پیسے کھاتا رہا, عوام کے فنڈ پر ڈاکہ ڈالتا رہا, اور جب الیکشن آیا تو کہتا ہے بے داغ ماضی کے مالک کو ووٹ دو. یہ بے داغ, بے داغ تو تھے اعلیٰ حضرت, بے داغ تو تھے امیر المجاہدین. فرماتے تھے کہ 74 سے لے کے اب تک پائی پائی کا حساب دینے کے لیے تیار. یہ ہے بے داغ ماضی.
وہاں سے نکلے ہیں، گاڑی سے اترے ہیں، سبحان اللہ، حاجی جب اترے نا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ کہ میں کیا کروں، سر کے بل میں جا نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ آپ نے چپل مبارک نہیں پہنے، جب آگے جا رہے تھے آپ، ایک کانٹا چھپا ہے آپ کے پاؤں مبارک میں، کانٹا چھپا ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے، اس کانٹے کے درد سے نہیں، اس درد سے کہ یہ کانٹا پاؤں میں کیوں لگا۔ آپ نے کانٹے کو نکال کر چومتے ہوئے، اس کانٹے کو مخاطب ہوتے ہوئے ان کانٹے کو کہا، اے خار صحرائے نبی، کیا کام تجھے پاؤں سے، میرے دل میں ہے رستہ، میرے دل میں آنا پاؤں میں لگ گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت جب گنبد چمکتا ہوا گنبد خضرا نظر آیا تو آپ نے پکار کر کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر آپ پہنچے وہاں پہ، ایک طرف تھی کہ جلوہ جانا کی زیارت ہو جائے، 3 دن تک 3 رات تک مسلسل عرض کرتے رہے۔ جب تیسرا دن آیا تو آپ نے اپنا مشہور جو نعتیہ کلام ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے، جب دربار مصطفیٰ میں پڑھنے لگے اور جب آخری بند پہ آئے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تیری بات کیوں پوچھے، تیرے جیسے تو بڑے لوگوں ہیں۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت ہمارے امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کتے یا شیدا نہیں ہے، بدلو نہیں، اس لفظ کی قیمت لگی ہے۔ جب بار بار اس پہ آپ زور دیتے رہے، جلوہ جانا نے زیارت کی دولت سے مشرف فرمایا، فرمایا احمد رضا بہت ہوتے ہیں جنہیں خوابوں میں زیارت کرتا ہوں، تو میرا دیوانہ ہے، بیداری بھی میری دیدار سے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ابھی تو میں نے صرف حسان بن ثابت کی بات کی ہے، سبحان اللہ، ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اللہ، پکے بیٹھے پکے بیٹھے، وزیر آباد والے ہیں، پکے بیٹھے پکے بیٹھے پکے بیٹھے، سچے بیٹھے کچے بیٹھے، سچے بیٹھے۔ ابھی تو ترجمہ نہیں کیا، جن لوگوں کو بہت جلدی ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مختصر سی بات کروں گا، مختصر سی بات کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب محبوب کی بات آ گئی میں آیت کی طرف آ جاتا ہوں، چند ایک باتیں آپ سے شیئر کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب ہے اصل بات کرنے کا کہ جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور جو میں نے موضوع سخن بنایا جس آیت مقدسہ کو، اس میں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد بیان کیا۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا نا کہ محبوب کے میلاد کا مقصد کیا ہے، جھنڈیاں لگانا، قرآن نے کہا نہیں، لائٹیں لگانا نہیں، ٹھیک ہے لگا سکتے، مقصد یہ نہیں، سبحان اللہ بولو تو بولو، لنگر کرنا نہیں، مقصد میلاد یہ نہیں، ایسے کر سکتے 10 جگہ کریں 40 کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 10 جھنڈیاں 20 جھنڈیاں 1000 جھنڈیاں لگائے پوری گلی میں لگائے، لیکن مقصد میلاد یہ نہیں۔ محبوب آئے کس لیے، وہ مقصد یہ نہیں۔ میں نے قرآن سے عرض کیا بتا ہماری رہنمائی فرما، تو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن شفاء لما فی الصدور بھی ہے، یہ قرآن موعظہ بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، 4 صفتیں بیان کی ہے۔ ہدایت ہے یہ قرآن، ہدایت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک ہدایت ہے انفرادی اور ایک ہدایت ہے اجتماعی۔ ایک ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں،
گناہوں سے بچتا رہوں، نیکیاں کرتا رہوں، یہ میری اپنی ذاتی ہدایت ہے۔ ایک ہے میں سب کو بچاؤں، یہ ہے اجتماعی ہدایت۔ انفرادی کی تو قرآن نے اشارہ کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی سب کی ہمیں طاقت رکھ دی ہے، جو چاہے جو کرے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو نیک بنائے بد بنائے، رب نے فرمایا میں نے تو نیکی کا اس میں مادہ ڈال دیا۔ انفرادی ہدایت تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اصل تو بات ہے اجتماعی کی۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب میں العالمین پڑھتا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آگے کیا ہے؟ اہدنا اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں آپ نے رب کو رب العالمین مان لیا نا، پیچھے رب کو رحمان بھی مان لیا نا، بے شک رحیم بھی، مان لیا اور قیامت کے دن کا مالک بھی، مان لیا عبادت کا بھی اقرار کیا، کیا اور استعانت ذاتی کا بھی اقرار کیا۔ جی سب آپ کر چکے، پھر بھی آپ ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اللہ یعنی رب کو رب العالمین ماننے کے باوجود ابھی ہدایت چاہیے، ابھی آپ مزید مانگ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہم ہدایت پہ نہیں ہیں؟ جو رب کو رب العالمین مان لے وہ ہدایت پہ نہیں ہے؟ رحمان رحیم مان لے، مالک یوم الدین مان لے، عبادت کا اقرار بھی کرے، استعانت سب کر لے، پھر بھی فرمایا نہیں مانگو۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت اجتماعی ہے۔ یا اللہ مجھے تو آپ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ سب کو لے کے چلنا ہے، یہی دین ہے۔ سب کو ہدایت یہی ہے کہ سب کو لے کے چلے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا ہدایت دیجیے، قرآن نے کہا کہ میں بتاتا ہوں نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یہ ہوا یہ ضمیر ہے، علماء تشریف فرما یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، یہ ضمیر بھی مبہم ہے اور الذی بھی مبہم ہے۔ ضمیر کا ابہام مرجع سے اور موصول کا ابہام صلہ سے دور ہوتا ہے۔ وہ کون؟ وہ جو کون جو، اور میں الذی ارسل رسول، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ ارسل رسولہ نے ہوا کے ابہام کو دور کر دیا۔ فرمایا اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے حبیب کو پہچان، میری پہچان مخفی ہے میرے محبوب کی پہچان میں۔ کیوں؟ کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ آپ بھاگ کر تھانے میں چلے جاؤ گے، آپ بھاگ کر ایم پی اے کے پاس چلے جاؤ گے، ایم ایل اے کے پاس چلے جاؤ گے، منسٹر کے پاس چلے جاؤ گے، وہ وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بھاگنا ہے تو جاؤ دربار مصطفیٰ میں ڈیرا۔ خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر مانا فرار کی جگہ، مکر مانا قرار کی جگہ۔ اگر فرار کی کوئی جگہ ہے، گناہوں سے معافی کا حکم یہی ہوا ہے، جاؤ کا گناہ کیا ہے، رب کا حکم نہیں مانا، معافی کروانی ہے تو دستخط مصطفیٰ کریں گے تو معافی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ وہاں جاؤ کا ادھر آئے، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کیا مطلب یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں؟ نہیں، یہ نہیں سے مراد کیا ہے کہ اگر مصطفیٰ نے فرمایا نا نہیں تو رب بھی فرمائے گا نہیں، یہ مقصد ہے۔ یہاں نہیں، یہاں سے ریجیکٹ، وہاں سے ریجیکٹ، یہاں سے کچھ نہیں ہو تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو۔ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے اور دین حق۔ اب میں ذرا ایک لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لفظ دین اور ایک ہے مذہب۔
دین کبھی کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن دین کا جو لفظ ہے یہ اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے. کل اور مذہب یہ جز. مثال دے دو، دکان بھری ہوئی ہو گندم کی بوریوں سے، یہ پوری دکان جو ہے اس کو کہیں گے دین. اگر 5 بوریاں نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں تو اس کو کہیں گے مذہب. ایک اور مثال دے دو، بچہ ہوا مجھے، پھر وہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کر دی، اس کے بچے تھے، میری اپنی فیملی، کیٹرنگ، میرا کمرہ، میرا گھر، میں ان کے مینٹینس میں لگا ہوں، کبھی پائپ لا رہا ہوں، کبھی ٹوٹی لا رہا ہوں، کبھی پلسٹر کر رہا ہوں، کبھی ٹائل لگا رہا ہوں، کبھی صوفے لا رہا ہوں، کبھی شوکیس لا رہا ہوں، کبھی قالین لا رہا ہوں، کھانا لا رہا ہوں. میں اپنے گھر کے اندر جو مینٹین کر رہا ہوں، خیالداری کر رہا ہوں، نگہبانی کر رہا ہوں، یہ ہے مذہب. اور اگر میں محلے کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک سب کی خبر گیری کر رہا ہوں تو یہ ہے دین. ایک اور وضاحت کرتا ہوں دین کا کہ مذہب کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دین معنی مکمل سیاسی نظام، اقتصادی نظام، معاشی نظام، سلطنت، اقتدار، پاور. یہ دین کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. اور مذہب کا لفظ قرآن میں ایک بار بھی نہیں آیا، ایک بار بھی نہیں ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا. اور دین کا لفظ جب میں دکھانے پہ آ جاؤں تو قرآن کھولو گے تو مالک یوم الدین، قرآن بند کرو گے تو یدخلون فی دین اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، دین القیم مخلصین لہ الدین من یرتد منکم عن دینہ. دین والا سیاسی پاور. اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جی سیاسی پاور اور مسجد میں، اللہ بولو تو ذرا. یہ سوچ ہمیں کس نے دی ہے کہ جی مولانا صاحب اگر کوئی بات کرے سیاست کی تو مقتدی جس کو استنجے کا پتہ نہیں، واللہ نہیں، وہ بھی اٹھے گا مولوی نے دیکھو جی نو مسجد سیاست ہے. میں بتاؤں یہ کس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے؟ بتاؤں. سبحان اللہ. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے لجپال حسین کو کہا کیا کہ آپ حرمین سنبھالیں، مسجد نبوی سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، آپ میرے گورنمنٹ کی طرف سے آپ مذہبی امور کے منسٹر ہیں. یہ تاریخ ہے. آپ وہاں رہیں، میں آپ کو فنڈنگ بھی کروں گا، مجھے چھوڑے، میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں. لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ ابھی محرم آ رہا ہے نا، 2-3 مہینے کے بعد ماشاءاللہ سبیلیں بھی لگتی ہیں، ذکر حسین بھی ہوتا ہے. تو جو خطیب صاحب آ جائے نا آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو جو رلانے آتے ہیں، سبحان اللہ بولو تو بولو، وہ آ جائے نا تو تقریر کے بعد ان سے پوچھ لینا کہ لجپال حسین نے یزید کو جواب کیا دیا تھا، یا پرچی لکھ کے کہہ دینا کہ جی یزید نے کہا تھا کہ آپ مسجد سنبھالیں، مدرسہ سنبھالیں، آستانہ سنبھالیں، حاجی صاحب اپنے حاجیوں کی نگہبانی کریں، مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں. تو لجپال حسین نے جواب کیا دیا تھا بتاؤ. لجپال حسین نے کہا یزید پلید تو مجھے کہتا ہے میں مسجد میں رہوں، تو حکومت چلائے تو سن، میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا ہے 10 سال حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. 2.5 سال صدیق اکبر نے مسجد بھی سنبھالا ہے، حکومت بھی کی ہے. 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال میرے بابا علی نے، 5.5 ماہ میرے بھائی امام حسن نے، اور تیرے والد نے مسجد بھی سنبھالا ہے اور حکومت بھی کی ہے. جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے جنگیں. بدماشی کرتا ہے، تلوار اٹھائی ہے نہیں اٹھائی؟ کیوں اٹھائی ہے بھائی؟ وہ تو پیر صاحب تھے، پیر صاحب نے تو چکنا نہیں ہے، پیر صاحب کو تو نہیں اٹھانا چاہیے معذرت کے ساتھ. ایمان سے بتاؤ، میں جن کا مرید ہوں ان کا نام ہے خواجہ سردار احمد رحمت اللہ علیہ، لاہور کے ننکانہ کے. مجھے تو تربیت ملی ہے تو میرے مرشد سے ملی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنے مرشد سے ملی ہے، ٹھیک ہو گیا.
ہمارے امیر المجاہدین علیہ رحمت کو اپنے مرشد سے ملی ہے، ہر پیر کو ان کے مرشد سے فیض ملا ہے۔ لجپال حسین کو کن سے مرشد سے فیض ملا ہے؟ کوئی تو اپنے مرشد کے کہنے پہ چل کر ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں اپنی زندگی گزار کر خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ لجپال حسین کو مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کے گود میں بیٹھ کر لعاب دہن سبحان اللہ نگل کر آپ نے فیض حاصل کیا۔ وہ کتنے بڑے پیر ہو گئے، لیکن پھر بھی تلوار اٹھائی ہے اور باہر نکلے نہیں نکلے۔ میں مسجد میں بیٹھا رہوں، ایمان سے بتاؤ، اللہ اللہ کرتا رہوں، لوگوں کو استنجے سکھاتا ہوں، غسل کا طریقہ سارا کچھ بتاتا رہوں، باہر نکلوں ہی نہیں، میرے خلاف کوئی پرچہ ہوگا؟ لجپال حسین نکلے، اور جو حسینی ہوگا وہ اندر نہیں بیٹھے گا۔ یہ نوٹ کر لو کہ لجپال حسین کا ماننے والا ہوگا وہ گوشہ نشین نہیں ہوگا۔ گوشہ نشینی بری بات نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال سے آئیے پوچھوں، جب میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ہم تو گوشہ نشین ہیں، ہم تو اندر بیٹھے والے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ بولا بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بیٹھو ایسے جیسے مصطفیٰ بیٹھے۔ میں نے پوچھا اقبال مصطفیٰ نے بھی گوشہ نشین اختیار کیا؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ پھر؟ انہوں نے کہا غار حرا میں نہیں بیٹھے۔ میں نے کہا پھر غار حرا سے جب باہر نکلے تو پھر مصطفیٰ نے کیا کام فرمائے؟ فرمایا 3 کام فرمائے۔ کتنے؟ 3 کام۔ علامہ اقبال کی زبانی سنو۔ علامہ اقبال نے کہا مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ غار میں رہ کے گوشہ نشین رہ کر محبوب نے یہ 3 کام فرمائے۔ پہلے قوم کی تعمیر کی، پھر آئین کی تعمیر کی، پھر حکومت بنائی۔ صاحب کو حکومت سے چڑ ہے۔ اچھا چڑ کوئی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں قبلہ ایک پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا ہم دین کو تخت پہ لانے کا ہمیں بابا جی نے سبق دیا ہے، ہم الیکشن میں آئے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ میں نے کہا پھر دعا کریں۔ فقیر لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ دعا کریں۔ دعا کی انہوں نے، ہم نے چائے پی، ہم نے پھر کہا کہ چلو آپ فقیر ہیں مریدوں کو بولا ہم نے سردار سے وعدہ کیا ہے، وقت کے ظالم سے ہم نے وعدہ کیا زبان۔ تو ظالم جب سردار کی بات آتی ہے، جب چودھری کی بات آتی ہے، جب وڈیرے کی بات آتی ہے تو تیری فقیری نہیں رہتی۔ جب یہ مسکین لوگ دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان میں ہے تو اب تم کہہ رہے کہ میں فقیر، فقیر کوئی نہیں ہے، سیاست وہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بولو۔ تمہارے سیاست نہیں کرتے، گھروں میں چلے جائیں، گورنر سے تو آپ مل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سے تو آپ مل رہے ہیں، ملاقاتیں تو جاری ہے، سیاسی سارے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ یہ کون سی سیاست آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہا ہوں باہر؟ باہر نکلے ہیں لجپال حسین، حکومت بنائی ہے مصطفیٰ نے۔ دین الحق سرکار آئے، دین حق کو دوسرے نظام پر غالب کرنے کے لیے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام پر کوئی چیز غالب نہیں ہے۔ اور سرکار کو اگر راضی رکھنا ہے نا، سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم راضی رکھنا ہے نا، میں نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم سے راضی ہو، اس کا نسخہ آج دے کے جا رہا ہوں۔ سرکار دیگوں سے راضی نہیں ہوگی، یہ لکھ لو، نوٹ کر لو، سرکار جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوگی اور بلند نعروں سے نہیں ہوں گے۔ آؤ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، ایک مکے کی ایک مدینے کی، سناؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں۔ مکے کی سرزمین ہے، جانے کائنات نے سب سرداروں کو بلایا کوہ صفا کی چوٹی پہ، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ جب یہ فرمایا تو کس نے انگلی اٹھائی؟ ابو لہب کون ہے؟ چاچا ہے، خون کا وارث ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ مر جائے تو چاچا باپ کی جگہ پر ہے، ایسا ہے؟
انگلی اٹھائی، محبوب کو تکلیف ہوئی کہ میرے اسلام پہ انگلی اٹھا، فوراً جانے کائنات نے ایک اعلان فرمایا لوگوں سن لو، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پر تھا، یہ میرا خونی وارث ہے، لیکن چونکہ اسلام پر اعتراض کیا ہے، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں لیس بینی و بین ابی لہب قرابۃ، آج کے بعد میرا اور ابو لہب کا کوئی رشتہ نہیں۔ سوشل بائیکاٹ، کون بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ جن کا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ آیت بڑی یاد ہے لوگوں، میں نے کہا پڑھو نا، اب رحمت کہاں گئی؟ جن کا فرمان ہے سلمن قطع کا، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، وہ مصطفیٰ فرمان ہے لیس بینی و بین ابی لہب قرابۃ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے اسلام پہ اعتراض کیا، اسلام پہ انگلی اٹھائی۔ اب آؤ چلتے ہیں مدینے، مدینے کی سرزمین ہے، ایک بندہ چلا ہے کسرا سے، ایران سے، زبان فارسی ہے، رہتے ہیں عجم میں، 70 سالہ شخص وہاں سے چلے ہیں ملک شام، وہاں کسی راہب کے ہاں رہے، انہوں نے کہا تیری ہدایت کھجوروں والے شہر میں ایک آئیں گے آخری نبی، تیری ہدایت وہاں لکھی ہے، وہاں جا۔ وہ وہاں سے جلوہ جانان کے خیالات میں کھجوروں والے شہر مدینے میں تشریف لائے اور جلوہ جانان کی زیارت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پہلے کون تھے؟ آتش پرست، آپ کے پجاری، اب محبوب کے غلام بن گئے۔ کسی نے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا اسمی سلمان بن اسلام بن اسلام بن، میں سلمان ہوں، میں فرزند اسلام ہوں۔ باپ کا نام مجوسی تھا، باپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ جانے کائنات کو پتا چلا کہ میرے سلمان کو میرے اسلام سے اتنا پیار ہے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، صحابہ کرام کو بلایا، ادھر آؤ، میں نے کوہ صفا کی چوٹی پہ ایک اعلان کیا تھا، اپنے اس چاچے سے جس کو خون کا وارث تھا، عربی تھا، زبان سب تھا، خون بھی ہے، بولی بھی ہے، علاقہ بھی ہے، میں نے اس سے رشتہ توڑا تھا اسلام کی وجہ سے۔ اور ایک یہ شخص ہے، یہ فارسی ہے، میں عربی ہوں، یہ عجمی ہے، میں عربی ہوں، اور اس سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں، زبان کا رشتہ نہیں، علاقے کا رشتہ نہیں، لیکن اسلام سے پیار کرتا ہے۔ میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے۔ تو حصہ لاتے جب اسلام کے لیے اٹھتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے۔ اسلام کے ساتھ دشمنوں نے کیا کھیل کھیلا ہے وہ تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کلونیلزم کی طرف گیا، سیکولرزم آ گیا، لبرلزم آ گیا، پتہ نہیں کون کون سے ازم اور آئے، اسلام کے مقابلے میں سب زیر ہو گئے۔ اور اسلام کا ازم وہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ قائم ہے۔ اسلام سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ہم لوگوں کو انہوں نے کچھ چیزیں دی ہیں، یہ بھی ٹائم نہیں ہے میں نے پوری رپورٹ آپ کے سامنے پڑھتا۔ جو امریکن تھنک ایک ایجنسی ادارہ ہے رینڈ کارپوریشن، اس نے کہا کہ ان کو یہ چیزیں دو، یہ الاؤڈ ہے، باقی الاؤڈ کوئی نہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہی میں ان کو لگائے گا۔ اسکول میں جاؤ بھائی، اسلام کے بنیادی رکن کتنے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رٹے ہوئے ہیں، طوطے کی طرح۔ مسجد میں آؤ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مدرسے میں جاؤ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کلمہ، نماز، جس کے پاس جاؤ یہی 5 چیزیں ہم نے اسلام سمجھ کر ہم نے لے لی۔ 60 سال گزر جاتے ہیں، میری فکر مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک، بٹن سے شروع ہو کر پنکھے تک، گنبد سے شروع ہو کر مینار تک، پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، 60 سال میرے پورے ہو جاتے ہیں، پھر میں چلا جاتا ہوں، پھر میرا بیٹا آ جاتا ہے، یہ شاگرد آ جاتا ہے، یہ اس طرح روٹین میں چل رہے ہیں۔ 1919 کے بعد سے لے کے اب تک یہی روٹین ہے۔ مسجد کے اندر اسلام کو قیدی بنا کے رکھا ہے، یا مدرسہ ہے
ایک کمرہ بنا، پھر دوسرا بنا، پھر تیسرا، پھر 5 بن گئے، پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، 100 بچے، 200، 300، 1000، 1200، 4000. یہ ناظرہ پڑے گا، یہ حفظ ہے، یہ تجوید ہے، یہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ دور حدیث تخصص مفتی بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا. یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر وہ جاتا ہے، پھر شاگرد آتا ہے. مدرسے کے اندر اسلام کو قیدی بنایا ہے. گلی میں اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا اس سے تعلق نہیں. کورٹ کچہری میں کیا ہو رہا ہے میرا تعلق نہیں. بازار میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. سود کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. جو 1 روپیہ سود کا کھائے وہ تو حرم شریف میں اپنے حقیقی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا ہو گیا. یہ بازار میں ہو رہا ہے. امام صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مدرسے کے محترم کا کوئی تعلق نہیں. پیر خانہ ہے، آستانہ ہے، بس یہ قادری ہے، اس کو 7 سبق یاد کراؤ. یہ لطیفہ قلب ہے، یہ خفیہ، یہ افواہ، یہ سر ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ سلطان الاذکار ہے، یہ مراقبہ، یہ مشاہدہ، یہ مکاشفہ، یہ فلانا، یہ سارا ذکر کر لیا. 60 سال گزر جاتے ہیں اللہ کی ضربے لگا کر، درجے پورے نہیں ہوتے. پہلا سبق جو ذکر قلبی ہے اس میں بھی ترقی نہیں ہوتی ہے، وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. پھر دوسرا پیر صاحب سے لیتا ہے، وہ ادھر ہی رکھا ہوا ہے، ابھی وہ منزل پہنچا ہی نہیں ہے. رسائل قشیریہ میں، رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ ایک سبق اور دوسرے سبق کے درمیان 7 سال کا وقفہ ہے. 7 سال بھی وہ کہ جس میں وہ سبق پورا یاد ہو، انوار ظاہر ہو. کرامات کوئی نہیں ہے، کرامتیں اس وقت آتی ہے جب دین تک میں ہوتا ہے. 1919 سے پہلے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سلطان باہو کی کرامتیں دیکھی، بابا فرید کی کرامتیں دیکھی. کہاں ہے وہ؟ جب سے سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، اسلام مسجد کے اندر قیدی بنا دیے ہم نے، مدرسے کے اندر قیدی بنایا، سارے کے اندر قیدی بنایا. 40 ماہ چلہ چارتو سال تبلیغ اجتماع 11ویں 12ویں، اسی میں ہم نے اسلام کو قیدی بنا کے رکھا. خدا نے اسلام کو ایک آزاد فضا میں سانس لینے کی اجازت دی. مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، مختصر کر دو انہیں مزاج خان کا. یہ ساری چیزیں یورپ میں موجود ہیں. ہمارے یہاں اگر ٹوٹی ٹوٹ جائے مسجد کی، میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا. ہمارے ایک تو یہ اس میں رحیم یار خان میں ایک مسجد میں گیا، وضو کر رہا تھا تو ہر ٹوٹی کے گرل لگا ہوا تھا، ہر ٹوٹی کے ویلڈ کیا ہوا تھا کوئی سریا. میں نے اس سے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ بولا یہ چوریاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ٹوٹی ٹوٹ جائے مجال ہے کسی مقتدی کو کہ 150 کی ٹوٹی لا کے فٹ کر دے، وہ اس میں مسواک ڈال دے یا ٹیوب سے باندھ دے گا. قبلہ ایسا ہے تمہارے معاشرے کی بات ہے. وہ 1 مہینے تک پانی چل چل رہا ہے جب تک مولوی صاحب کا خیال نہ ہے یا کمیٹی کا خیال نہ ہے. وہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں تو مقتدی کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہے کہ وہ ٹوٹی کھولے، کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. ہاتھ بڑھاؤ سنسر لگے خود بہت پانی آ جاتا ہے. گرمیوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، اس میں سردیوں میں جو ہے گرم گرم ہوائیں آ رہی، ہیٹر لگی، بڑی سہولت. ہمارے یہاں مسجد کی بنیاد لگا ہے 20 سال لگتے ہیں تعمیر میں. کوئی اینٹ دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ اعلان نہیں دیکھ رہے ہو روڈوں پہ پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، بچے بٹھائے ہیں، یوں کرتے یوں کرتے ہیں. 20 سال پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ ابھی تک وہ پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، مسجد نہیں بن رہی. امریکہ میں ایسا نہیں. 6 مہینے ٹھیکیدار لے گا، بنیاد لگائے گا، 6 مہینے کے بعد چابی آپ کے ہینڈ اوور کر دے گا، مسجد کلیئر جاؤ. اگر تو مسجد ہی اسلام ہے پھر اچھا اسلام تو وہاں پہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو مدرسہ ہی اسلام ہے. آج ہمارے بچوں کو میں یہ لمحہ فکریہ کے لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ گوگل میں جائیں اور وہاں لکھیں جنگل کی حویلی، آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ برطانیہ میں کتنا بڑا مدرسہ ہے. ہم نے مدرسے کے اندر اسلام کو قیدی بنایا. یہ وہاں سارا موجود ہے. رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، آپ ماشاءاللہ جوانی سے مسجدوں میں آتے رہتے ہیں نا رمضان المبارک میں. ویسے بھی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، امام مسجد ہے ماشاءاللہ. قبلہ آپ گواہی دیں گے سب کے سامنے، میں گواہی لے رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے آپ کو مسجد میں؟ 22 سال ان کو مسجد میں امامت کے
خدمت جو ہے نا فرائض جو ہے نا سر انجام دیتے ہوئے 22 سال، سنیں کتنے سال؟ 22 سال آپ کی گواہی لے رہا ہوں میں. آپ مجھے بتائیں کہ 22 سال میں کبھی بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان لے کے مسجد میں پہنچے؟ 92 سے میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا. میں گواہی دے رہا ہوں میرے رسول. ہمارے ائمہ کرام بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہو، کبھی بلدیہ کی گاڑیاں سحری افطاری کا سامان لے کے جی لو جی یہ روزے کے مسالے یہ جی لے لو جی کھا لو. نہیں، جاؤ رشیا، جاؤ رشیا، یہ آپ کے پڑوس میں روس کمیونسٹ ملک ہے، رب کے وجود کا ملک ہے، رب کو مانتا ہی نہیں ہے. ہاں میرا ایک شاگرد ہے صدام، اس کا نام ہے، میرا نمبر بھی میرے پاس ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں سحری اور افطاری کا سامان جو ہے نا بلدیہ کی گاڑیاں لا کے مسجد میں پہنچا دیں. اگر تو روزہ رکھنا ہی اسلام ہے تو پھر تو اچھا اسلام ادھر ہوا نا، سہولیات ہے، سب کچھ. خدا را یہ رسم اسلام سے باہر نکلو اور اصل اسلام کو اپنے سینے میں لگا دو. رازدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد رازدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد رازدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لہذا آخری بات کر رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، میں گفتگو کرتا ہوں، مجھے کوئی وہ تقریر نہیں آتی ہے، حقیقی بات ہے میں نہیں آتی ہوں. بس میں نے جو باتیں اپنے بابا جی علیہ رحمت سے سیکھی ہیں وہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ تاریخ پڑھیں آپ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے مکران، ایران کے کرمان، افغانستان کے سیستان، یہاں عثمان غنی کے دور میں گورنر آئے تھے جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن تمرہ رضی اللہ تعالیٰ. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں صحابہ کرام آئے تھے نہیں آئے؟ اس لیے سکھانے آئے تھے. کوئی ثابت کرے نا بھائی کا لائے. میرا اوپن چیلنج ہے کہ وہ وہاں سے حجاز سے چھوڑ کے بلوچستان آئے، یہاں تک آئے، ہندوستان تک گئے. کیا غسل کا طریقہ بتانے، مسجد بنانے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے استنجا ٹھیک کر لو، پہلے غسل کے طریقے ٹھیک کر لو اور کلمہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد ہم بنائیں گے مسجد، پھر ہم مسجد میں بنائیں گے، جب لوگ آ جائیں گے پھر ہم حکومت کا اعلان کریں گے. کوئی ثابت کرے. جتنے فتوحات ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں 11 لاکھ مربع میل، 10 سال حکومت، 10 سال کتنے، 11 لاکھ. اور فاروق اعظم کا جب دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل. امیر معاویہ کا دور ہے تو 64 لاکھ مربع میل پر یہ فتوحات کا سلسلہ چلا ہے. ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ گھوڑے پر دوڑا، سطح زمین ختم ہو گئی، زمین کا کنارہ آ گیا اور وہاں آپ نے سجدہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا مولا میں تو اس سے آگے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے جا رہا تھا، تیری زمین بھی ختم ہو گئی. قربانی تو انہوں نے دی ہے، ہم نے کیا دی ہے؟ ہم تو ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ حادثاتی طور پر مسلمان ہے. کیوں؟ جب ہم نے آنکھیں کھولی ہمارا ابا کلمہ پڑھ رہا تھا، ہماری والدہ کلمہ پڑھ رہی تھی، ہمارے بھائی بہن معاشرہ رشتہ دار محلہ سارا کلمہ پڑھے تھے، مسلمان تھے، اسی لیے ہم نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں. ہمارے کردار میں اسلام کا اسلام اگر پوچھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی پڑھو. تیر کھا کر بھی انہوں نے پشت نہیں دکھائی. جانے کائنات سے پوچھو اس اسلام کے اس درخت کی آبیاری میں میرے مصطفیٰ کا خون مبارک شامل ہے. اس اسلام کے احیاء میں لجپال حسین کا خون شامل ہے. قربانیاں انہوں نے دیا، ہم نے کیا جنت نمازیں پڑھ لی، روزے پڑھ لی، رکھ لیے سارے. اور نماز بھی ایسی ہے، بیٹھتے ہیں تو دکان کا حساب کرتے ہیں نماز کے اندر. یہ رسمی ہے اور یہ اصلی کب ہوگا؟ اب دیکھو کہتے جی میں نے کہا صحابہ کرام گئے نہیں، واللہ نہیں گئے. کوئی مائی کا لال ضعیف روایت بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام پہلے ملک شام گئے، وہاں انہوں نے مسجد بنائی، اس کے بعد انہوں نے جھنڈا لگایا. سوال ہی پیدا نہیں ہے. اب چلو صحابہ کرام کی زندگی کسی کے سامنے ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے. سرکار کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حکم ہے نہیں. حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی سیرت دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد مکے میں؟ کتنے سال رہے مکے میں؟ کتنے سال رہے؟ 13 سال. کوئی مائی کا لال ضعیف روایت سے بھی ثابت کر دے
صحابہ کرام آتے تھے نا مدینے سے، مدینے کے جو دیوانے تھے وہ ہر سال آتے تھے، یا رسول اللہ چلیے، سرکار فرماتے حکم ہوگا تو آؤں گا، جائیے آپ ہے یہی حکم ہے۔ دوسرے سال ہے یا رسول اللہ ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری زمینیں قربان، ایسا ہی ہے آپ تشریف آئیے، فرمایا نہیں حکم ہوگا تو۔ 13 سال مسلسل وہ آتے رہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا ہو۔ جو جان دے سکتا ہے وہ مسجد بنا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پہلے مدینے والوں کا استنجا ٹھیک کرو، ان کو غسل کا طریقہ بتاؤ، نماز سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، مسجد بناؤ، مرکز بناؤ، میں آؤں گا تو میں ریاست کا اعلان کر دوں گا، کوئی بتائے؟ چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے، کوئی ثابت 13 سال تک آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب ٹھہرو، ہجرت کا حکم آ جائے، ابھی آیا نہیں، اور جب ہجرت کا حکم ہوا اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں رات کو پہنچے ہیں، شورا کا اجلاس ہوا ہے، جانے کائنات نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، دوسرے دن مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے پہلے حکومت ہے، مسجد بعد میں۔ پہلے رب نے فرمایا پہلے ہم حکومت دیتے ہیں، مسجد وہ بعد میں بناتے ہیں، بیت المال وہ بعد میں بناتے ہیں، نیکی کا حکم برائی سے روکنا یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھا ہو نا، وہ حافظ صاحب ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا جب ہم کو حکومت دیتے ہیں زمین میں تو وہ حکومت والے جو مومن ہیں وہ نماز قائم کرواتے ہیں، یعنی مسجد بناتے ہیں۔ پتہ چلا حکومت پہلے ملتی ہے، مسجد بعد میں بنتی ہے۔ ہاں تو وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے بیت المال بناتے ہیں، امروا بالمعروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر گناہوں سے روکتے ہیں، وہ سب بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے ریاست ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے حکومت ہے۔ تو قرآن نے کہا اسی پہ تو مصطفیٰ نے عمل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہ تو صحابہ کرام نے عمل فرمایا، یہاں تک آیا ہے کہ پہلے حکومت ہے باقی سارا کچھ بعد میں۔ صلو علی الحبیب۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اسلام سے پیار کریں، اسلام کو خدا را غریب الوطن ہونے سے بچائیں۔ اسلام کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بہت خطرناک ہے۔ ہم نے برادری کی خاطر اسلام کو ٹھکرا دیا، یہ جی میرے برادری کا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میرا فلانے کا ہے۔ دین کو تخت پہ لاؤ، بابا جی کا بھی نعرہ یہی ہے، مذہب کو تخت پہ، مذہب کو نہیں، مذہب تو پہلے سے، دین کو دین تخت پہ ہوگا نا تو سارا نظام صحیح ہوگا، سارا نظام صحیح ہوگا۔ ہمارے بلوچی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ چشمہ ہو نا پانی آتا ہے پہاڑ سے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ چشمے سے اگر پانی گندا ہے نا تو نالی میں بھی گندا ہے، اگر وہاں سے صحیح ہے تو پھر نالی میں دیکھیں نا، وہاں سے پانی گندا آ رہا ہے، آپ ٹائل لگائیں، سنگ مرمر لگائیں، زبردست نالی بنائیں، لیکن اس میں پانی آئے گا گندا۔ اور اگر وہاں سے پانی آ رہا ہے صاف، آپ نالی کو کچھ بھی نہ کریں، نہ ٹائل لگائیں نہ سنگ مرمر لگائیں، لیکن پانی ایک نمبر صاف آئے گا۔ اور یہ طریقہ ہے، پکوڑے والے کو کلمہ سکھانا بڑا آسان ہے، اور پکوڑے والے کو حکم ہی نہیں ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو قرآن اگر ہم نے پڑھا ہے نا تو قرآن نے طریقہ تبلیغ کیا رکھا ہے، سبحان اللہ بولو پھر بولو قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو کس کو؟ فرعون کو۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو کس کو؟ سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں حدود کے ذریعے تو کس کو؟ جانے کائنات کو صفا کی چوٹی پہ بلاتے ہیں تو کس کو؟ سرداروں کو۔ ہم تو پکوڑے والے کو تو بولتے ہیں، خربوزے والے کو بولتے ہیں، دکانداروں پہ جاتے ہیں، چوک پہ جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کشمیر میں تو اسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اور جس کو اصلاح کرنی تھی جو قرآن نے کہا ہے، جو قرآن نے حکم دیا ہے، وہ تو تم کر ہی نہیں رہے، اس کو تو کلمہ نہیں آ رہا ہے، اس کو تو خاتم النبیین نہیں آ رہا ہے، اس کی اصلاح کرو نا، تو دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، چلو بھائی فلانا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تاریخی ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ 1919 میں جب کلونیلزم آیا تھا، یہ تاریخی بات کر رہا ہوں، 1920 میں تبلیغی جماعت بنی تھی،
کتنے سال ہو گئے؟ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں ہٹ کرنا میری عادت ہی نہیں ہے، میں صرف آپ کو اسلام کا درد بتا رہا ہوں کہ کفر نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ کتنے سال؟ 102 سال ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ابھی تک قوم کا استنجا ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 102 سال۔ ابھی قوم کو غسل کا طریقہ نہیں ہے، ابھی قوم کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور ہوگا ہی نہیں۔ یہ لکھ لو، 1000 سال بھی تم اس طرح جاؤ گے نا، واللہ ہو گیا نا میری قبر پہ آ کے لانا، کیونکہ یہ طریقہ قرآن کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اوپر کیا، پہلے جھنڈا لگایا، پھر نیچے سارا معاملہ صحیح ہو گیا۔ کمال ہو گیا جناب، ہم کس چیزوں میں پڑ گئے؟ اسی لیے رسم اسلام کو چھوڑ کر اصل اسلام کا دامن تھام لو۔ بابا جی امیر المجاہدین سے دشمنی کیا تھی؟ کیا وہ عالم تھے اس لیے؟ نہیں، عالم تو اور بھی بتائے بہت۔ کیا وہ پیر صاحب تھے؟ نہیں، پیر تو اور بھی بڑے۔ کیا وہ خطیب تھے؟ خطیب تو سریلی زبان میں ماشاءاللہ آپ سنو، رنگیا خان کے ہیں، سبحان اللہ، میں نام نہیں جانتا ہوں، بڑی پیاری آواز ہے ان کی، سبحان اللہ بولو۔ آپ کے سرائکی تو مجھے مطلب بہت اچھی لگتی ہے، سرائکی میں نا زیادہ اشعار سنتا ہوں بابا فرید کی، بڑی سریلی آواز، ان سے بھی بڑے خطیب، ان سے بڑے شیخ الحدیث۔ آخر بابا جی کی کیا؟ اچھا بابا جی کی سے 4 سال زندگی کھٹکتی ہے۔ یہ ہے رینڈ کارپوریشن، آپ گوگل پہ لکھو رینڈ کارپوریشن رپورٹ، آپ پڑھو، پھر اگر آپ بابا جی کو چھوڑ گئے نا، میں بھی کہوں گا کہ تم نے جانا غلط کام کیا۔ دشمن کو بھی تو دیکھو نا یار، دشمن ہمارے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے، ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ 2016 میں بابا جی نے، 16 کے آخر میں 17 کے شروع میں بابا جی نے جب اعلان کیا نا دین تخت پہ لانے کا، اب وہاں میٹنگیں شروع ہو گئی، مسئلے شروع ہو گئے، اختلافات شروع ہو گئے، یہ مولوی کو بند کرو، اس کی زبان بند کرو، اس پہ پارٹی بند کرو، قلعدم کرو۔ 4 سال کی زندگی ہے، 4 سال کی زندگی نے کفر کے 400 سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس قوم کو بابا جی نے بتایا کہ یہ نماز روزہ حج زکات یہ تو آپ کو لالی پاپ اسلام کا دیا گیا ہے، یہ تو یورپ کا لاؤنی اسلام آپ کو دیا گیا، اب اسی میں لگے گئے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھو، 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے، 2.5 سال صدیق اکبر، 10 سال فاروق اعظم، 12.5 سال عثمان غنی، 5.5 سال مولا علی، 5.5 ماہ امام حسن، اور 100 سال بنو امیہ، 500 سال بنو عباس، 280 سال بنو آل فاطمی، 627 سال سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی ہے۔ یہ اسلام کی سلطنت ہے۔ یہ جمعہ 8 دن ہوئے، 1919 سے لے کے اب تک ہم زیر ہیں، وہ ہمارے اوپر زبر ہے۔ پہلے فاروق اعظم اجلاس بلاتے تھے، امام مالک کا فرمان ہے، فرمایا یہ قوم اس وقت کامیاب ہوگی جب اپنے پہلوں کے طریقے کو لے گئے۔ پہلے صحابہ کے طریقے پہ جب یہ آئیں گے تو یہ کامیاب ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے جھنڈا لگاؤ، مسجد بعد میں فاروق اعظم اجلاس بلا رہے قومی اسمبلی کا، مسجد کے اندر قومی اسمبلی تھی نا مسجد، آج مسجد میں آپ بات کرو سوال ہی پیدا نہیں، تو وہ آپ کا مقتدی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہی سبق دیا گیا ہے کہ مسجد الگ ہے، یزیدی سوچ ہے نا، مسجد الگ ہے اور حکومت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام علاقے کا تھانے دار ہوتا تھا۔ میں گوادر گیا، گوادر، میں نے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ بولا 40 سال ہو گئے۔ میں نے کہا میں ٹکٹ دے دوں کونسل کا، جیتو گے؟ بولا ہمیں ایک مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا تمہارے 40 سال آپ نے محنت کی، ایک بندہ دنیا دار 22 سال محنت کر کے ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ ہاں ہاں، اور آپ 40 سال مسجد کی خدمت کی ہے، 40 سال۔ یہ قوم آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتی۔ اس قوم نے امام کو میں کیا کہتا ہوں پتہ ہے؟ زر خرید غلام۔ ہاں ہاں، ہم بچوں کی شادیاں کراتے ہیں نا، کارڈ بنتے ہیں، فیملی بیٹھتی ہے، ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کس کو کارڈ دینا ہے۔ تو جس کے دوست ہیں، کوئی بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ 10 کارڈ مجھے دے دے، میرے کولیگس آئیں گے، دوست آئیں گے، لے جاؤ بھائی۔ کوئی کمپنی میں ہے، میرے یہ لے جاؤ بھائی۔ کوئی ٹیچر ہے، یہ لے جاؤ بھائی۔ وہ ایک تو ملتان میں ہم کو دے رہے ہیں، ایک سکھر میں ہم کو دے رہے ہیں، کراچی میں، سب کو دے دو بھائی، خوشی کا موقع ہے، سب کو بلاؤ۔ اس دوران مسجد کے امام کو کارڈ نہیں جاتا ہے، دعوت ہی نہیں ملتی ہے، اور رات 12 بجے جائیں گے، ٹھک ٹھک ٹھک، مول صاحب آ جاؤ،
نکاح پڑھا نہیں، نکاح پڑھا مولوی صاحب کے پریشان ہوتے ہیں چادر لال کے نہیں تسی جاؤ تو میں آیا وہاں جا کے نکاح پڑھاتے ہیں. نکاح کے بعد جو حالت ہوتی ہے میدان کربلا لگ جاتا ہے. دولہے والے کہتے ہیں تم نے فیس دینا تو دلہن والے کہتے ہیں تم نے دینا ہے ایسا ہی لڑتے ہیں دوسرے کو کہتے نہیں تو لے کے آ تو دی وہ کہتا نہیں میں لانا میں نے تو کہا گیا میں تو بائک پہ اٹھا کے لے گیا گناہ کیا ہے کیوں نہیں پھر ڈیسائیڈ کرتے کہ 500 آپ نے 500 کیا کتنی یہ بتا 5000 کتنے دیکھ صبح ضائع کرتے ہیں دیکھ ضائع کریں گے لیکن امام کو 10,000 نہیں. اب یہ بیچارہ تو اپنا جو ہے نا خواب بھی نیند سر قربان کر کے جاتا ہے اور اصل تو ہے ہی نہیں کہا نا شادی اور کیا ہے 15 دن تک تو لائٹیں دھماکے جناب پتہ نہیں کیا سے کیا ہم واحد کرتے ہیں وہ سارا اس کا اسلام سے تعلق نہیں اصل شادی ہے نہیں کہا اور وہ مولانا کرتے ہیں اور ان کو جناب 500 1000 5000 دے دیا مولانا صاحب آ گئے وہ پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے کمرے میں آتا ہے میں حقیقی سچی بات کر رہا ہوں بہت سارے بھی آپ دیے مجھے خبریں ملی ہیں تو 500 دیتے ہیں نا وہ آ کے کیا کہتے ہیں ماں نیند بھی خراب کیا تو 500 ہاں ہاں بتوائیں نا پھر 1 مہینے کے بعد آج کہتے ہیں مولوی صاحب جو نیا جوڑا تھا نا وہ انبن ہو گئی ہے تو تعویذ دے انبن کیسے ہو تو ڈول ڈمکے پہ جو ہے 50-60 ہزار خرچ کر رہے ہیں اور امام صاحب کو جناب اتنی بھی توفیق نہیں ہے چلو 2 دیکھ کا جناب مائنس کر کے لفافے میں ڈال کر امام صاحب کے ہاتھوں کو چوم کر میں ان کی خدمت میں پیش کروں آپ پڑھیں دوسرے مذہب کو پڑھیں کرسچن میں جب کارڈ دیتے ہیں تو سب سے پہلا کارڈ اپنے پادری کو دیتے ہیں ہندو جب پہلا کارڈ دیتے ہیں تو اپنے پنڈت کو دیتے ہیں سکھ پہلا کارڈ دیتے ہیں تو گرو کو دیتے ہیں ہم نے امام کو نوکر بنایا امام بھی بیچارہ وہی پریشان ہے میں کوئی سخت گل کی تھی تو میں مسجد کو کڈن ڈر لگا رہا مولانا صاحب جو مسجد میں کا امام ہے ممبر رسول میں بیٹھتے ہیں اسے رب کا بھروسہ ہی نہیں ہے جس نے 8 سال دین پڑھا ہے کیا خیال ہے دین 8 سال پڑھا ہے حق بول نہیں رہا ہے چودھری کو دیکھ رہا ہے شراب کے خلاف بولے گا نہیں سامنے شرابی بیٹھا ہوا نماز کے حق میں بولے گا نہیں بے نمازی بیٹھا ہوا پیسے دے رہے ہیں مسجد کا چندہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جناب واہ واہ ہو رہی ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ممبر رسول اس وقت بنے گا جب اس میں بیٹھنے والا امیر المجاہدین ہوگا جو حکومت وقت کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ڈکٹیٹروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اسی لیے میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ اب کریمہ ببخشائے برحال بندہ میں اکبر حسین الہ آبادی کا فالوور ہوں اکبر حسین الہ آبادی کا نام سنا ہوگا میں اس کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں انہوں نے شیخ سعدی کا یہ جو ہے شعر اس طرح پڑھا اور حق پڑھا ہے اس دور کے مطابق وہ تو حالانکہ 100 سال پہلے کی کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم مسیر کمیٹی ہو چندہ شاید کہ اتر جائے دل میں میری اس سے باہر نہیں اسلام بہت وسیع ہے وعدہ کرو کہ اپنے امام کو کونسلر بنائیں گے انشاءاللہ یہ وعدہ کرو دل سے انشاءاللہ کیونکہ دین تخت پہ ہوگا تو سارے وقت ملیں گے انشاءاللہ ہم نے کہہ دیا جی تھوڑی سربراہی کر لو تھوڑی مہربانی کر دیا آپ یہ کریں ہم آپ کے پیچھے ہیں تو یہ ایک ماحول دیا گیا ہے اس لیے یورپ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے 10 دوست عرض کر رہا ہوں اسلام کو پڑھو ہمارے بچے جو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے ایم بی ضائع کرتے ہیں آپ اسلام کو ڈاؤن لوڈ کرو اسلام کی تاریخ پڑھو صلاح الدین ایوبی کو پڑھو خالد بن ولید کو پڑھو داستان ایمان فروشوں کی کتاب کا مطالعہ کرو مردان عرب کتاب کا مطالعہ کرو پھر دیکھو کہ آپ کے اندر انقلاب آتا ہے اسلام کی محبت آتی ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے بابا جی علیہ رحمت بڑے وثوق ذرائع سے وثوق انداز میں فرماتے تھے دین تو آ کے رہنا ہے انشاءاللہ میں نے عرض کیا استاد جی یہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ معاشرہ تو متحمل نہیں ہے آپ نے فرمایا مفتی صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے سبحان اللہ بابا جی نے جو ہمیں پڑھایا سبحان اللہ اللہ کا وعدہ ہے میں نے کہا جی کہاں پہ مجھے بھی تو چاہیے تھا رب نے وعدہ نہیں فرمایا وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن لام تاکید بانو تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے ضرور بالضرور
میں ان کو خلافت دوں گا. کیا ہوا؟ خلافت ملی نہیں ملی. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. میں دین کو تخت پہ ضرور متمکن کروں گا. یہ رب نے فرمایا نا کہ میں دین کو تخت پہ ضرور لاؤں گا. اور انشاءاللہ وہ آئے گا. بابا جی فرماتے آئے گا. رب نے فرمایا. جانے کائنات نے بھی فرمایا کہ خلافت ہوگی, نبوت ہوگی, وہ چلی جائے گی, پھر خلافت ہوگی, وہ چلی جائے گی, پھر ہوگا ملکن عادن, کاٹ کھانے والی ملوکیت بادشاہ, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر ہوگا ملکن جبریل, مجبوری والی حکومت. یہ مجبوری والی چل رہی ہے, یہ میری پارٹی کا ہے, یہ میری برادری ہے, یہ میرے مقتدی نہیں مان رہے, یہ مجھے مسجد سے نکالیں گے, یہ میرے مرید نہیں مان رہے, یہ میرا پیر صاحب نہیں مان رہے, یہ میرے محلے والے نہیں مان رہے. مجبوری سے زندگی گزر رہی ہے. جس نے جہاں لگا دیا ادھر جا کر ٹھپا لگا دیا. یہ ملک جبری ہے. نبی علیہ السلام کی بشارت کے مطابق فرمایا یہ ملک جبری بھی ختم ہو جائے گی. ثم تكون خلافت علی منہاج النبوۃ ثم سکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بیان کرتے 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 فرمایا جبری بھی ختم ہو جائے گی, پھر خلافت آئے گی, پھر سرکار خاموش. سبحان اللہ. سرکار کا بھی وعدہ ہے کہ آنا ہے, اور رب کا بھی وعدہ ہے انشاءاللہ خلافت بھی پوری ہو گئی, انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ دین کو تخت پہ لانا یہ بھی پوری ہوگی. تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ میں ان کے خوف کو امن سے ضرور بدلوں گا. اللہ پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے کارکن وہ بھی تو دن تھے نا, پچھلا رمضان تھا, ہمارے کارکن ڈالے کو دیکھ کے گلی بدلتے تھے. خوف کا سامان تھا. ان ظالموں نے ہمارے نہ چادر کو چھوڑا نہ چار دیواری کو چھوڑا. ہمارے گھروں میں گھس کر انہوں نے جو ہلہ بول دیا وہ سب کے سامنے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں بابا جی کے ان دیوانوں کو جو یہ ظلم برداشت کرتے رہے. ہمارے بابا جی جب ہم گئے نا وزیر خان مسجد, جب واپس آئے تو کسی نے کہا کہ جی وہاں ڈھالے کھڑے تھے, بڑی پولیس کی تعداد, لیکن وہ آگے نہیں آئے. تو استاد صاحب نے کیا فرمایا, علیہ رحمت, فرمایا رب رب ہے. ہم نے رب پہ رکھا. پچھلے رمضان میں 5 رمضان کو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا قلعدم ہونے کا. اس رمضان میں 5 تاریخ کو خود قلعدم ہو گیا. ان بطش ربک لشدید. ہم اسے ناصحانہ مشورہ دیتے ہیں توبہ کریں. جتنے پچھلے سال شہید کیے سب کے مزاروں پہ جا کے ان کا خاک اٹھا کے سر پہ لگا کر رب سے معافی مانگے تو چھٹکارا ہے, ورنہ اتنی ضلالت ہوگی کہ دنیا دیکھے. انشاءاللہ 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 دین تخت پہ آئے گا. انشاءاللہ آپ نے دین کو سپورٹ کرنا ہے, انشاءاللہ دین کو تخت پہ جلوہ فگن کرنا ہے. انشاءاللہ بابا جی کا خواب انشاءاللہ پورا کریں گے. انشاءاللہ ہماری جان جائے, مال جائے, اولاد جائے, بابا جی کا انشاءاللہ قول پورا کریں گے. انشاءاللہ آیا دین آیا آیا دین آیا. اللہ رب العالمین جو کچھ عرض کیا ہے اسے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمارے وطن عزیز کی تقدیر میں رب العالمین دین کو تخت پہ جلوہ فخر آمین یا رب العالمین.